آج 5 رمضان کا دوستو بھائیو بہنوں یہ وظیفہ نہ سمجھیں، یہ سمجھیں دولت کی چابی آپ کے ہاتھ میں لگ گئی ہے۔ یہ آپ نے وظیفہ پڑھتے ہی دولت کے تالوں کی چابی آپ کے ہاتھ لگ جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ وظیفہ وہ وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی بنا بنا وظیفہ نہیں ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ وظیفہ دنیا کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ رمضان کی پہلی جمعرات جس گھر میں بھی آج یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس کے ہاتھ دولت کی چابی لگ جائے گی، یعنی کہ پھر وہ چاہے جتنا خزانہ نکال سکتا ہے، جتنا چاہے وہ خزانہ رب کریم سے حاصل کر سکتا ہے۔ آج تمہارے ہاتھ میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی دولت کے خزانوں کی چابی تمہارے ہاتھ لگ جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں وہ خزانہ پھر کسی کا نہیں ہوگا، وہ خزانہ صرف تمہارا ہوگا۔ آج یہ موقع ضائع کرو گے تو ٹکڑے مار مار کر دیواروں پر رو گے کہ ہم نے اس وظیفے کو بھی ضائع کر دیا، ہم نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ دوستو بھائیو بہنوں اگر آپ لوگ شعبان کو لاپرواہی میں گزار چکے ہو، رمضان کے شروع کے دنوں کو لاپرواہی میں، رمضان کی چاند رات کو لاپرواہی میں گزار چکے ہو، رمضان کے پہلے مبارک دن کو، سحری پہلی کو، پہلی سحری افطاری کو لاپرواہی میں گزار چکے ہو، رجب کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہو، تو ہمت نہ ہارنا۔ آج آپ کو رمضان کی پہلی جمعرات کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جو نسلوں کو آباد کر دے گا، جو غربت اور غریبی کو منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نے بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیے، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے۔ دوستو بھائی بہنوں میں قسم نہیں کھاؤں گا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے وظیفوں کی بڑی طاقت دیکھی ہے، میں نے اللہ پاک کے کلاموں میں بڑی طاقت دیکھی ہے، میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچانک ان کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی زندگیوں میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس شرط یہ ہے دوستو بھائیو بہنوں وظیفہ پڑھو تو مستند جگہ سے پڑھو۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو پہلے کسی نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہو، چینل وزٹ کرو، چینل دیکھو کہ پہلے کیا وہ کہانیاں سناتا تھا اور اب وہ کیا کر رہا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں کہانیاں سنانے والے کے پاس مت جاؤ، وہ پہلے کہانیاں سناتے تھے، اب وظیفے بتا رہے ہیں، تو سمجھو بات کو، جن کا جو کام ہے ان سے لو۔ دوستو بھائیو بہنوں لیکن میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کسی بندے سے لینے کا نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ آپ کو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں آج میں آپ کو رمضان کی 5 تاریخ کا، رمضان کی پہلی جمعرات کا 5ویں روزے کا ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں خزانوں کی چابی لگ جائے گی، یعنی کہ دولت والی چابی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی، جسے پڑھتے ہی رب کریم سے آپ اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اس عمل کو میں نے کئی بار رمضان کی پہلی جمعرات کا، یہ سمجھ لیں اس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب رمضان کی پہلی جمعرات آئے اور میں رب کو راضی کر سکوں، میں رب سے اپنی حاجات کو، مرادوں کو پورا کروا سکوں۔ دوستو بھائیو بہنوں رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت، مغفرت اور اللہ کی بے شمار برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہ مٹائے، روح کی پاکیزگی حاصل کرنے اور اللہ سے قریب ہونے کا، بہترین ہونے کا موقع ہے۔ دوستو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی محبت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رمضان کس طرح ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا ہمارے صبر، ایمانداری اور خود کو بہتر بنانے کا ایک ایسا زبردست موقع ہے کہ جب ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا درد محسوس ہوتا ہے، اور روزانہ لوگ جو اسی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے صرف جسم کو پاک کرنے کا نہیں بلکہ دل کو بھی صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اسی مہینے میں دوستو بھائی بہنوں ہم نے اپنے گناہ مٹانے کے لیے ہمیں بہترین موقع پاتے ہیں ہم لوگ۔ دوستو یاد رکھیے گا رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، رمضان میں نمازوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، راتوں کی عبادات، تراویح اور دعاؤں کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم رمضان کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے فوائد حاصل بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ رمضان کی اصل روح کیا ہے؟ رمضان میں ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں، صرف روزے رکھتے ہیں،
صرف روزے رکھنے کا نہیں ہے مہینہ دوستو بھائی بہنوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کا بھی مہینہ ہے۔ خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ صرف دینے کا اجر اتنا بڑا ہوا ہے کہ رمضان میں ایک دن کا صدقہ بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، کیا آپ تیار ہیں رمضان میں عبادات کرنے کے لیے؟ یہ مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ ہمارے دل کی صفائی کا بھی وقت دوستو بھائی بہنوں آئے ہے۔ تو اس رمضان کو ایک نئی زندگی کے آغاز کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں دوستو۔ اگر آپ کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ رزق اور دولت کی چابی اس کے ہاتھ لگ جائے، تو آج رمضان کے 5ویں روزے کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار دوستو بھائی بہنوں آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے بعد پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ رمضان کے 5ویں روزے کا خاص عمل ہے، رمضان کی پہلی جمعرات کا خاص عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلے وظائف تو بے شمار پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ دوستو بھائی بہنوں کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ شعبان کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص عمل کر لینا۔ انشاءاللہ رمضان مبارک برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجات کو پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، شیطان کو چکر دیا جاتا ہے اور ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ آج رمضان کے دوستو بھائی بہنوں 5ویں روزے، میری بہنیں، میرے بھائی، بیٹے، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو ساتھیوں بھائی بہنوں سمجھتے ہیں کہ وظیفہ اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لینا۔ دوستو بھائی بہنوں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا تیز ہدف ہے کہ آج جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگ دے تو ساتھیوں بھائی بہنوں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، پہلے پورے زمانے کے ساتھ ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی مدد نہیں کرتا، جب کہیں سے کوئی آسرا نہیں کرتا، کوئی دوستو بھائی بہنوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہم جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب جعلی پیر فقیر بھی ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں پھر ہم تب جا کر رب کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ سارا سال مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رب کو منانے کے لیے، رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے حج اور عمرے کرتے ہیں، لاکھ روپیہ لگا کر رب کے گھر کو طواف کرتے ہیں۔ اور ایک آج وقت ہے، ایک رمضان کا مہینہ ہے جب رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی میں حاجات کو پورا کروں، ہے کوئی بھی بے یار و مددگار، کوئی مجبور، کوئی لاچار، کوئی بے بس۔ آج رمضان کے 5ویں روزے اللہ والو، آج اس 5ویں روزے سے لے کر 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ یہ عمل مستند اور خاص الخاص عمل ہے،
یہ بے حد آزمودہ وظائف ہیں۔ آج تک جس نے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفے پڑھے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ دوستو، آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ جمعرات کا دن ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے آج اس لازمی عمل کو یا اللہ یا محمد کا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے 5ویں روزے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہ اور اس کی اولاد، اس کا گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ دوستو بھائی بہنوں، جو مجبور ہو چکے ہیں، جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن کے تھک چکے ہیں، آج ان کو دوستو بھائیو بہنوں آج آپ کے ہاتھ میں دولت کے خزانوں کی چابی لگنے والی ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں یہ وظیفہ نہیں ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ خزانوں کی چابی ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی پوری دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، جتنے چاہے خزانے آپ لے سکیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، میں نے اپنے برے حالات میں رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آج رب سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروانے کا وقت آ چکا ہے۔ آج رب سے اپنے حالات کو پورا کروانے کا وقت آ چکا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر درد کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو 5ویں روزے کو۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو دوستو بھائیو بہنوں پورا سال رمضان کی اس پہلی جمعرات کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کب یہ پہلی جمعرات آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ دوستو، آج وقت ہے، اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو آپ کی ہر حاجت سے نواز دے گا، اللہ آپ کو اپنی ہر چیز عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خود مختار بنائے گا، اللہ آپ کا کاروبار آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے گا۔ تو دوستو، آج رمضان کا مہینہ خوشیوں کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ آج رمضان کی پہلی جمعرات یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد اجازت دوستو بھائی بہنوں سب کو ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل جو یہ عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد حسد جادو جنات کے خاتمے کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، ان کے تمام گندے اعمال برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو دوستو بھائی بہنوں پڑھ لیتا ہے، اس کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس عمل کو اگر آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھنا چاہے تو پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لینا ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں تو پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر نظر بد ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل رہے تو آپ دوستو بھائی بہنوں اس طریقے کو سمجھیں کہ یہ معاملات بہتر ہیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ کے جسم سے یہ پانی جاتا رہے گا، آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا رہے گا، آپ کی بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستو، آج کا وظیفہ
آج اس عمل کو پڑھنا بے حد ضروری ہے دوستو بھائی بہنوں. بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے. یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے, اور پورے سال کے رزق اور دولت کا صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے. اللہ والو, اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کا حل نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو, ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کو کامیابی مقدر ہو جائے, جس میں نہ رزق کی تنگی ہو, نہ بیماریاں ہو, نہ پریشانیاں ہو, نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے, تو دوستو آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے. جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ آج آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا, نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. تو دوستو آج آپ کے سامنے پورا وقت موجود ہے, آپ کے پاس یہ پوری لاڈلی جمعرات موجود ہے. آج میری ان تمام ماں بہنوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج اس لاڈلی جمعرات کے دن تسبیح پڑھنے والا, آج کے اس خاص جمعرات کو یہ پڑھ لینے والا دوستو بھائی بہنوں, اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا اور کہتا کہ آج اس لاڈلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ, یہ برکت والا دن ہے, یہ عظمت والا دن ہے, یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں, یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا. دوستو آج آپ نے اس معجزاتی عمل میں اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس پوری رات پورا دن موجود ہے, آپ کے پاس 5 رمضان کا پورا وقت موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں گھر میں پڑھ لیں, دفتر میں چاہیں دفتر میں پڑھ لیں, مسجد میں, مدرسے میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں, لیکن آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. دوستو بھائیو بہنوں, کیونکہ جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا, جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ کامیابی اتنی ہی ملے گی, انشاءاللہ کمالات اتنے ہی دیکھنے کو ملیں گے. اگر آپ بے دلی سے پڑھ جائیں گے, اگر آپ دوستو بھائیو بہنوں بے ترتیبی سے پڑھ جائیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. کیونکہ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. آج یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں, جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں, جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ والو, آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے, آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے. آج مانگ لو مانگتے ہو, آج مانگنے والے ساتھیوں بھائی بہنوں اگر خزانے بھی مانگیں گے, من پسند نوکری, من پسند شادی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا. آج نصیب تقدیر لکھوانے کا وقت ہے, یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا. آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند سیکنڈ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا. آپ کو دوستو بھائی بہنوں اللہ پاک آج کے دن دوستو بھائی بہنوں بتائے گئے طریقے ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے. ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوستو بھائی بہنوں بڑا ہی خاص دن ہے, پہلی جمعرات کا دن ہے, نیکیاں اور آپ کے تمام معاملات لکھوانے کا وقت ہے. اگر آپ نے اپنے مہینے کی شروع میں اس لاڈلی جمعرات کے دن اللہ رب العزت کو راضی کر لیا تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ. اور یہ رات اور یہ دن یہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آج ایسی تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے. اگر آپ بھی چند منٹ کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں پورے سال کی ٹینشنوں سے, مصیبتوں سے, ڈپریشن سے, مایوسی سے نجات کروا لیں گے. تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا. آج دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے, آپ چاہیں پاکستان سے ہیں, آپ انڈیا سے ہیں, سعودیہ سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, نیپال, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے, جب آپ کے ملک میں دوستو بھائیو بہنوں آج 5ویں رمضان 5واں روزہ آ جائے تو آپ لوگوں نے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے. اب آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. آج کے دن آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے. آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں, ظہر کے بعد پڑھ لیں, عصر کے بعد پڑھ لیں, مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں, جب جہاں جیسے بہتر لگے ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے. نہ وقت کی پابندی ہے, نہ کوئی جگہ کی قید ہے. آپ دکان میں ہیں دکان میں پڑھ لیں, دفتر میں ہے دفتر میں پڑھ لیں, کاروبار میں, سفر میں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. دوستو بھائیو بہنوں آپ نے صرف ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی. اس وظیفے کی فضل و برکت کو میں جانتا ہوں. آج تک اس عمل کو جس کو بتایا, جس نے پڑھا, جس نے حاجت کے لیے جس پڑھا, رب کریم نے مالا مال فرما دیا. آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو آج کھل ڈھل کے مانگیے گا.
آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب کرنے پر قادر ہے دوستو بھائی بہنوں انشاءاللہ۔ آج کا دن اور رات دوستو بھائی بہنوں، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کی تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دے گا انشاءاللہ۔ رحمت و برکتوں سے آپ دوستو بھائی بہنوں بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورا سال پوری زندگی دوستو بھائی بہنوں فائدہ اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں خوشیوں میں دوستو بھائی بہنوں اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اگر مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں دوستو بھائی بہنوں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست اور گھر سے بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو آج جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ آپ نے رب کریم سے مانگ کر تھک جاؤ گے دوستو بھائی بہنوں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا یقین میرا رب ہے، وہ آپ کو اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں نہ گزار دینا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج دوستو بھائی بہنوں بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، آج جمعرات کا دن ہے، بڑی مراد کا دن ہے، آج خزانوں کو لوٹنے کا دن ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یعنی آپ کے پاس اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالیوں کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو پھر کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج اس پہلی جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، رمضان کے پورے مہینوں میں رحمت و برکتوں کی بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ اور جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت نازل فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا آج اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لے دوستو بھائی بہنوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ فوری طور پر ملے گا، ارجنٹ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور دوستو بھائیو بہنوں درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ آج رب کریم کے آگے اپنی کھلی کتاب رکھ دیجیے گا، آج کھل ڈھل کے مانگیے گا۔ آج یہ نہیں دوستو بھائیو بہنوں کہ 1,00,000-2,00,000 مانگ لیا، آج دوستو بھائیو بہنوں رب کریم سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے دوستو بھائیو بہنوں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ رزق کے تمام اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ لوگ پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ یہ عمل بڑا خاص ہے، یہ استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں ہم سے، جس سے ہم کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھیں۔
جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے دوستو بھائی بہنوں؟ آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے دوستو؟ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 11 بار جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف دوستو بھائی بہنوں چل پڑیں گے انشاءاللہ، اور آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے پھر جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے پاس در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے راستے بنوانے ہیں، اپنے راستے استوار کروانے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو؟ زیادہ توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ آپ نے یا مسبب الاسباب کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے دوستو بھائی بہنوں توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف ہی ماخوذ ہونی چاہیے۔ جب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ اس خاص برکت والی جمعرات کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ اپنی تمام پریشانیاں، مسائل دوستو بھائیو بہنوں، دکھیاری بہنوں، اپنے تمام ماؤں بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک خاص بار پڑھ کر دیکھیں۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا نہیں ملا۔
اللہ والو یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو اگر آج آپ ان خاص عمل کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کے ساتھ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ والو اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت زیادہ خاص اور مجرب ہے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ ایک نام ہے دوستو بھائی بہنوں یا رحمانو کا، اور دوسرا یا رحیمو کا۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رحمانو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 4 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا رحمانو یا رحیمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے، اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں ہے کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو آپ کو یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھے۔ صرف اور صرف آپ نے دوستو بھائی بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک کو 3 بار پڑھیں، اور کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ اور دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں، اور لیکن دعا اپنے صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں مانگنے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ کار بتا رہا ہوں دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں۔ کوئی اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے یا آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنے تمام دکھ درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کیسے جلدی آپ کا ساتھیوں، بھائی بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر دیکھیں، یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر، تو توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے۔ اس کا بچہ ساتھیوں، بھائی بہن، اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچو آپ کو کتنا ملے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ یا رحمانو یا رحیمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب 100 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر جو میرے بہن بھائی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں لکھ کر جائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے دوستو بھائیو بہنوں اللہ حافظ۔